بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ تو اب آپ کے سامنے سید الذاکرین نفیس الواحدین جناب آغا سید عطا حسین کاظمی صاحبہ خاتمین ذکر محمد و آل محمد بیان فرماتے ہیں، اور ان کے بعد سید الذاکرین قاری القصائد ذات جناب سید مشتاق حسین شاہ صاحبہ بصیر پور مجل سے عذاب پڑھیں گے۔ تو جناب آغا عطا حسین کاظمی صاحبہ خاتمین۔ لائٹ آ گئی ہے، لائٹ آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ من اول الدنیا الى الحمدللہ علی کل نعمہ واستغفر اللہ واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ملک ایمان طاقت نال باوز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجانہ۔ احسان کرو جڑے چار چیزیں سامنے آ جاؤ، کیونکہ جو لنگر کا ٹائم نہیں تھی تو میرا ٹائم نہیں تھی۔ آؤ تکلیف کرو تھوڑا تھکے آ جاؤ، ایتے آ دیکھ لگو کچھ ایک دی جگہ ہے نہیں۔ بلکہ باوز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجانہ محمد۔ دعا ہے اس پاک ذکر قصت کا مالک کریم بانیان محتمنین منتظرین معاونین سارے استعال شرکا سادات و مومنین، بلکہ ہر فرد نو بلا تفریق رنگ نسل مذہب مسلک اس کریم شہنشاہ دی معرفت حقا نصیب فرماوے جس دی پاک نالین دی ٹھوکر نال اج بھی سورج طلوع آتی۔ اس دعا دی قبولیت بانیان دے تمام نیک شرعی حاجات دی برابری اپنی تمام نیک دلی دعاواں دل وچ رکھے انہاں دی قبولیت واسطے مل کے ایمانی طاقت نال باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة علی اہلہا ولعنت الدائمت الابدیت علی اہلہا، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات۔ مل کے باوز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ہمیشہ سلامت رہو، کسی کمینے میں محتاج نہ ہو۔ میرا حسین نبی دی حدیث، میرا حسین ہدایت در روشن چراغ، میرا حسین
نجات دی مضبوط کشتی. ایک حقیقت ہے اگر نبیوں دے نبی دا یہ فرمان سچ کر دکھائے تو کربلا وچ میرے آقا حسین کر دکھائے. بس اجازت نہیں میں مختصر جی روٹی دے سکتا مالک اس طرح ہے کیونکہ انہیں لنگر دا ٹائم میں تھی کہ جو میرا ٹائم میں تھی کہ تو بتائیں ہے مولوی جا کر چھوٹ سکتے مگر لنگر نہیں چھوٹ سکتا. مالک سلامت دینا مالک اس کا دے سلامت ہمیں کو آپ کو شام تک پڑھ درا سے جڑے کہ نمت انہوں نے بہر حاضر لوگ سے ٹھیک ہے میں آپ بسم اللہ مالک اس کا دے کسی نمت مل کے ایک مرتبہ سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. میرے آقا شبیر نے کربلا دے وچ اور میں کسی سیدھی تو پڑھ نہیں سکتا پھر ساری زندگی بندے دے پڑھنا پڑھانا دا فائدہ کیڑا کہ وہ دا مضمون وہ دی سیدھی جو میرے نہیں پڑھی تھی. دو گلہ جیسے سپورٹ بھی ہوتے تھے دو گلہ ہو آقا شبیر نے جڑا چراغ ہدایت روشن کی تے کربلا نبی دا بہ کے کربلا آقا مدینے چ بہ کے اعلان کرنا سوکھا ہوا مگر میرے آقا شبیر دا چراغ ہدایت روشن کرنا وہ موقع جو موقع کہ 10 دی رات میرے آقا نے اپنے صحابہ کو بھی آکھا 3,500 صحابی 10 دی رات صرف 72 نہ ہے کیونکہ اس دروازے تو روٹی کھانا سوکھ ہے اس دروازے نال وفا کرنا وہ موقع ہے. وفا وہ کریں دے جس نے مالک آپ قبول کرے. 3,500 دا لشکر ہا جڑا مکے تو میرے آقا دے نال ہا رج رج کے لنگر کر دے ہے پانی پیتے ہے لیکن جنہیں بلے کربلا 10 دی رات تھی ہے وہ ایک دن دے تسے دی ہن میرے آقا فرمایا ٹوڑ جاؤ کہ میرے دشمن ہیں تو آٹے کچھ نہیں. کوئی نہ اٹھے چراغ جل رہی ہے. میرے آقا نے شہنشاہ وفا کو فرمایا آقا عباس نے فرمایا بجھا چھو ہو سکتے لنگر کر دے رہے سے دسترخوان تھے لنگر دے لکمے دا حیا کر دے. فرمایا میری آنکھا نہ ویکھے انہاں دی آنکھا شرمندہ نہ ہو. چراغ بجھے 3,500 جو صرف 300 بچے میرے مولا فرمایا کہ زیادہ بیٹھے پھر چراغ بجھا پھر 200 بچے فرمایا جائیو بیٹھے جنہیں کوئی نہیں بانا جان دیا نا میرے آقا. میرے آقا شہنشاہ نے فرمایا پھر چراغ بجھا پھر چراغ بجھیا تھے یہی بچے جنہ اپنیاں جانا نبی دے پتر دی نالیں تو بات چھو. میں بالکل سادہ جگہ زندگی کچھ پڑھنا چاہوں تاریخ دا حصہ بھی ہونا چاہیے صرف تخیل اور استنباط میں ٹھیک پڑھتا نہ پیا کہ تو تھوڑا کر دستیں تو پڑھے لکھے. روایت آگئی ہے جڑے بچ گئے ہیں میرے مولا فرمایا تُساں کیوں بیٹھے ہو پتہ ہمیں نہ رانا ہے پھر بھی امتحان بھی دینے فرمایا تُساں کیوں بیٹھے ہو ٹھوڑ جاؤ سر سٹ گئے نہیں مولا فرمایا چاہیے نہیں نو بیندے کلے ہاں نو بیندے فرمایا حبیب اٹھ کلہ نہیں بیندے تو کوئی شرم آگی اٹھ میرے علی اکبر کا ہاتھ پکڑے علی اکبر تو وائن اپنی گلی ماں نہ لے وائن یہ جڑے آئے نا صرف میرے دشمن ہے تو آپ کو کچھ نہیں آکھتے. ابن اوس جد اٹھی قاسم دا ہاتھ نہ قاسم اپنی ضعیفہ ماں نہ لے وائن تیری ماں تیرے سیرے دیکھے تو جوانیاں مانے سارے چپ. پھر میرے آقا عباس نے مخاطب ہو کے جناب زہیر بن قین دا ہاتھ نہ پہ میرے آقا شبیر نے میں آپ مقتل دے شبیر دا ترجمہ کی طرح میں نے کسی نہیں کھڑا پڑا میں پکڑے ہیں پکڑے کے اندر اٹھی کھڑا نبی دا صحابی جی آقا فرمایا تو کیوں بیٹھا تو میں عباس تو یہ نال بھائی تے بہنوں دے معاملے لے جا یہ جڑے مارنا ہے نا کلے میں شبیر دے دشمن میں جانا میرے نانے دی امت جانے دنیا سچیں دی ودی
کہ امام مرگا آقا حسین دا لیکن سب تو اچھا علم آقا عباس دا ایمیں نا پر تو آقا عباس دا علم نظر تا پتہ لگ دی تھا امام مرگا حسین دا آخر شرف کیوں وجہ ہی آئی کہ سارے چپ بیٹھے رہے میرے آقا عباس نے امامت دے قدمات سر چا رکھے تے اچھا دا مار کے رو کے فرمایا آقا وہ کیڑی زندگی ہے جڑی تیری نالین چھوڑ کے گزارنے آقا میں عباس دے نزدیک جڑی تیری نالین تو دور ہو کے زندگی ہوگی وہ زندگی نہیں لعنت دتا ہوگی میرے آقا سا کوئی اجازت دے تا ایک زندگی ایک کروڑا والی زندگی ملے تیری نالین تو قربان اندر دیکھ اتھا ہی میرے آقا حسین نے فرمایا چلو 9 بجے تو پھر دور کیوں بیٹھے ہوں نیڑے آ فرمایا میرے سجے پاسے سارے کٹھے ہو جائیں سارے اپنے اکٹھا کر کے بٹھایا میرے آقا نے صرف ایک ہاتھ پھیرے پردے ہاتھ گئے پردے جڑے بچے بیٹھے ہیں انہوں کو مولا فرمایا ہوں جنت جا بڑا گھر دیکھنا فرمایا او تیرا گھر ہے او تیرا گھر ہے او تیرا گھر ہے سارے کو گھر دکھایا سارے میں دل کو میں وہ شے پڑھنا چاہتا جڑی ممبر تے تک کون گھٹ لوگاں پڑھی یا پڑھی کوئی میرے آقا نے سارے کو جنت وچ گھر دکھائے ہاشمیاں کو غیر ہاشمیاں کو سارے جون کو بھی سڑ کے دکھائے ادو بار بار دل نہ کردا تیرا رنگ کالا ہے تیرے پسینے چ بدبو ہوندی آ جون ویکھنا آدم دا گھر تلے تیرا گھر ہوتا ہے اجر راضی نے سارے خوش ہوئے جنت ویکھ کے تاریخ علی ایک جوان ایسا جائے جنت گھر ویکھن تو بعد خوشی دا اظہار نہیں کی بلکہ زیادہ پریشان ہوئے ادھا قبیلہ ہا شاکری پیو دا ناس شبیب اپنا ناس آبس اے کربلا دے جس نو مست ملنگا کھونا تے بے جانا ہو سے آبے دیڑا مست ہویا آبس ابن شبیب شاکری اگاوت کے قدم چم کے سرکار جنت یہ گلہ ران دیو جنت مزہ نہیں دے دی میں کو اگلی گل دے سنا کیا آکھانا سرکار جی میں مجبور تے تسا بیٹھی جڑا کچھ نظر آ رہی تو او نہیں اکشف انی ان حقیقت اور تھوڑی جی حقیقت پردہ چاچا دریا دے کنارے تے تسا بیٹھی تیریاں دیاں تسے ہیں تیریاں بہناں تسے ہیں تیرے چھوٹے چھوٹے بال تسے ہیں مجبور نہیں جے مجبور ہوئے ہاں تو جنت ساڑے محل نہ بھی کھانے مالک اپنی تھوڑی جی حقیقت دسو میرے مولا فرمائے اللہ تعالیٰ میں آگے میری حقیقت تو برداشت نہ کر سکس ٹھیک ہے جی بولو میری حقیقت تو برداشت نہ کر سکس آخر لگا شے ولو کانا شے یسیرا تو تھوڑی جی شے مولا ساری حقیقت نہیں فرمائن لا تحتمل آگز برداشت نہ کر سکس روایت لفظ میرے نہیں کہیں مضمون نگاری نہیں کہیں سی ڈی یا کیسٹ کاپی نہیں روایت لفظ ان العابسہ کہ آبس کیا کر دیں اثر رالا ذالے کا بار بار آدھا رہ گئی تھوڑی جی حقیقت تو پردہ چاہ مولا تیری حقیقت کیا ہے وَهُوَ كَانَ يَقُولُ لَا تَحْتَمِلْ لَا تَحْتَمِلْ لَا تَحْتَمِلْ لَا تَحْتَمِلْ یہ بار بار پوچھتا رہے مولا تھوڑی جی حقیقت تو پردہ چاچ مولا بار بار آدھر نہیں تو برداشت نہ کر سکس ہر کہیں دا اپنا نصیب ہے اور جولی پھیلا میں ایک شیع عرض کرنے لگا جڑی آج تک ممبر تے کس سے نہ کی تھی اسی تیرے کم آسی زندگی بھر واسطے کم نہ آوے تو سید علی لردی نے پلایا میں جمعراتی شاہ نہیں سادات دے کول مکان دے ہونا ہے پیسے بھی خاطر نہیں آئے میں باب الہوائی کا پترا میرے دروازے تے روٹی مکدی کو نہیں جو میں روٹی دی خاطر کے لئے اور بچا ہاں میری روزی روٹی نہیں ہے خدا دی لعنت اللہ تے جنہ دے ذکر روزی روٹی ہے شریف سید مومن آگیت توفہ باس جا شاہی پازنین جائیہ دن دعا منگو اولاد ہو لے اس طریقے دعا منگو اولاد نہ ہوئے تو میں سید سٹامنا چھٹ دے سی باہر نکلے آبس اگو کھڑا علمالا عباس میرے لئے پاس ہے گل ضائع کرنا لی نہیں ضائع کرو تو کردہ ہی نہیں کرنا اگو کھڑے میرے آقا عباس ویکھ لینے فرمائیں معذرت اور کے گل لے آبیس انی رعایتوں کا قیباً اب میں تے کو مایوس پیا دیکھتا ہوں تیرا چہرہ کیوں لڑکے ہوئے ہر کوئی جنت ویک کے خوش ہے
جنت جو مقام دیکھ کے خوش ہے، سویرے رسول دے پتر تو قربان ہو ویسے، کائنات دے شہیدت و افضل ہو ویسے، پھر تیرا چہرہ کیوں لٹکیا ہوئے؟ آکھن لگا جی نے کچھ بھی ہم تا جنت بھی مزہ کوئی نہ دیس کہ آپ اس چاہدہ کیا ہے؟ اس کریم نے میں آکھیا میں کو تھوڑی جی اپنی حقیقت دکھا، تو وہ مجبور نہیں جنہیں بہنہ تسیاں بیٹھی، تیرے اختیارات ہیں، مولا اپنے اختیارات دی حقیقت دکھا۔ مولا فرمیدن آویس اولم تعلم ان عاقبتہا جنون، گل غور نہ سنے اتنے ایک عمل اندر بے جڑا دعاوں دی قبولیت دے سبب۔ اولم تعلم یا عاقب ان عاقبتہا جنون، آویس کا نہیں جاندہ جڑی راہ تے تو ٹر پئی دا انجام جنون ہے، کہ تھے انسان دی حقیقت ہوئے کہ پاگل نہ ہو جاؤں، دیوانہ نہ ہو جاؤں۔ آدھے قبل تو میں کو ہر شے قبول ہے، ہر شے اس عقل دے کیڑا فائدہ جو عقل ہوئے تے پتہ نہ ہوئے اس کریم دی حقیقت کیا ہے۔ مولا میں کو دیوانگی قبول ہے۔ اس ویلے علی دے علی لالہان اللہ کے فرمایا پھر آبز حسین تو پنن دا طریقہ میں دسے تو وان کدے خالی نہ ولے سے، یہ توڑی کلیمی طریقہ ہے۔ جدہ مولا حسین دے دربار جو پننا ہوگا ملے آقا عباس نے وسیلہ دسی، فرمیدن میں غازی کو اللہ دی قسم آبز ایک وسیلہ ایسا ہے، ایک واسطہ ایسا ہے جس کو عباس خالی نہیں ولے۔ کیڑا میرے آقا فرمیدن وہ ہے انہی مادہ واسطہ لگوائیں قدمی ہتھ لا کے آتے کو تیری خالی ولی ہوئی مادہ واسطہ۔ میں عباس کو اللہ دی قسم کہ میرا آقا حسین واسطہ خالی تے توڑے واسطے بھی در سے اس مقابل رکھے۔ آقا سے ایک مرتبہ انہیں واپس کرے میرے آقا ویک کے فرمین رہا گئے وقت والا ہے اخلق سرکار آمان تے دیو پابندی کے کوئی فرمایا قدمہ تے جائے گئے ہاتھ وان کے آدھے تو آپ توڑی دکھی تے خالی ولی مادہ واسطے تو انہیں تھوڑی جی حقیقت اپنی دکھاؤ تو صحیح۔ میرے مولا فرمائن دے ان گلے تو نیڑے آئے نا صاحب کتاب لکھ دن میرے آقا نے این دو انگلی کھولیا فرمایا انظر الہ دے درمیان ویک جدہ ویک حسنا آبس چیخا مرے گا۔ روایتہ دیئے قادہ این یکونا مجنونا قریب ہی کے پاگل ہو جا چیخا مرے لو یا باہر نکلے نا مرے آقا عباس نے ہاں اللہ فرمائنہ آبس صبر کا دیکھو پہلے آنکھیں آپ اس سونے دی حقیقت کوئی برداشت نہیں کر سکتے۔ مادر آئی تھا ویکھیا کیا آئی اور غور نہ سنے میرے آقا فرمائنہ آبے سادے سرکار میں ویکھیا میرے آقا نے دو انگلیاں کھولی ہیں انہوں دے درمیان میں ویکھیا جن انس ملک درندے پرندے چلندے کائنات دی ساری مخلوق کٹھی ہے مل کے کوشش بھی کر دی ہے جو آقا شبیر دی ایک انگل کو ہاتھ لا لے لیکن پوری کائنات ہی آقا دی انگل کو چھومن تو آجے بھائی۔ مولا فرمان عباس فرمائن بس ای ہو ویک کے پاگل ہوگی فرمائن میں در دے ایک کریم جس ٹیم چاہے میں کو سڑ کے میرے سامنے پنجے انگلی کھلے گئے میں عباس ساریاں ویکھی شریف آئے پہلا حصہ یہ رات دا پڑھنا کچھ اور سا نام چلو یہ حصہ سنینا چاہتا کیونکہ یہ حصہ کوئی نہیں پڑھتا ممبر دے اج تک کس نے اڑے میرے آقا اٹھے فرمایا ہم تو آرام کرنا ہے آرام کرو عبادت کرنا ہے عبادت کرو تو میں مسائل شروع کرنے فرمایا میں دنیا پاک بھیڑا ہوں آج ہے میری رات دا آخری رات ہے میری میں چاہتا ہے کہ حصہ پاک بھیڑا نہ گزار سمجھ آئیے نا شریف و میدر دکھیا ہے میرے آقا حسین دا ایک قدم اجا باہرا ایک قدم سے یہ شرازی باچہ ہے ان رکھیا خیام دے اندر تسی فاوت تسا کمانا میرے آقا عباس نے تلوار کر دیئے دشمن دے نہیں میں اندر دیکھے سمجھ آگی تو رومن واسطے کافی دشمن دے نہیں اپنی فوج تے تلوار کر لے فرمایا اٹھو صاحب جلدی کرو جڑا خاموش ہو سی میں دی سر گردن تو لال ہے فرمایا جس نو جتنا قرآن اندے اونچا پڑھو جس نو جتنا قرآن اندے اونچا پڑھو میں پڑھ چھوڑے سوچنے دے سچیں دے بیٹھے اے عباس دی غیرت دا تقاضا میرے آقا جان دے آنے اس آخری رات تے اندر ویسی بہنا اونچا روس میرے آقا نہ چاندے سینی دے رومن دی آواز صحابہ دے کرنا تک پر میں نے اچھا قرآن پڑھو غازی آپ ہی اچھا قرآن پڑھ دے پوری فوج
بلند آواز نال قرآن پڑھ دیے یہ تو آقا عباس دی غیرت ہے تو جن ویلے صحابہ اونچا قرآن پڑھیا اس ویلے ایک غیرت دا پاک سمندر اندر گیا اس دی غیرت دے سمندر ایک باری لہرہ اٹھیا تاریخ دا نام سجاد لکھی غازیہ دا اونچا قرآن پڑھو اندر سید الساجدین بابے کلن بابا روک صحابہ آگ صحابہ کو اونچا قرآن نہ پڑھے کیوں؟ فرمایا بابا میری غیرت برداشت نہیں کری تیرے صحابہ دی آواز میرے پھپیاں دے کنا تک آوے خیمے اچاوے روایت آجی غازی کو نس روکیا سجاد کو آن اللہ روکیا کس کل عباسی کو سویسی میں کو سویسا سجاد آج دی رات میرے صحابیاں دا قرآن برداشت کرچا کل تو اماموں سے تو جانی تے نانے دی امت یہ دوجہ حصہ میں بیٹھتے دوجہ حصہ میرے آقا نے گزاریا کہنے نال بولو پاک بھیڑ دے اور آقا عباس کہنے نال گزارے صحابہ تلوار چاہ کے آپ بھی اونچا قرآن پڑھ دے رہے تو صحابہ کو آدھ رہے تو جتنا تسے ہو جتنا اونچا قرآن پڑھ دے پڑھو تاکہ میری سینی دے رومن دی آواز باہر نہ یہ جڑا اے ہم دو حصے تریجا حصہ رات دا ہم شکل پیغمبر دی آغان کو پہلے جڑا آخری حصہ یہ حصہ میرے آقا شبیر نے کلیاں گزارے پاک بہن کو فرمائے بہن میں کرنے معراج جب میں معراج نہ کیتا تو کربلا معلّہ کو نہیں بڑھے تذیر آج تھے ایسے فرمایا نہیں میں اللہ نال گلنا کرنا کلیاں خیمے چاہ بیٹھا کلیاں مٹی کے پیٹ میرے آقا شبیر نے اللہ نال کرام کیتا میں ناول نہیں کھڑا پڑھتا تاریخ کھڑا پڑھتا دنیا آخر دی ہر عدالت الزامن میں اتنا لکھا میرے انگلیاں ٹھیڑی ہیں میں کہنی سیڈی نہیں کھڑا پڑھتا شریف روایت یہ کلیاں آ بیٹھے تو رکھی بس پہین شریف تھی روکا کس پروردگارہ وہ میرا نانا آئی ہے جن دے پردہ دار گھر ہیں تین سڑیا تو میرا آئی عرش تو لے آئے عرش تے آ گیا پروردگارہ میں عرش تے نہیں آ سکتیا میرے بہنی جنگل ہیں میرے پردہ دار جنگل ہے تسے میرا آج کراؤں نہیں تے اتنی کربلا دی کرب ریت تے کرا تاکہ کربلا بھی معلّہ بڑھ جائے اور میریاں بہنہ بھی تسلی اچرا بس تیسرا حصہ میرے آقا معراج تھا میں آ گیا ساری تغییر تیسرا حصہ میرے آقا معراج گزار رہے یہ تیجا حصہ میرے آقا عباس کی تھا میرے آقا عباس نے اپنی فوج کو آکھا قرآن بند کرو اور پوری زمانہ بنا لاکھدا ایک ایک حرف دا قبر دے کندہ تک دنیا آخر دی عدالت زامنہ یہ وہ چیزیں جڑیاں ممبر دے کوئی نہیں بڑھ رہا اور کوئی ایک مضمون ہے جڑے سارے پڑھ دن مالک ذاکرہ کو محفوظ رکھے اپنے زمانے رکھے نظر بد تو بچاوے ملیہ دے شر تو بچاوے ذاکرہ دی مالک آپ حفاظت کرے انہاں دے بڑا عمل دخل حسینیت پھیلا مانے جنہاں کو لوگ ان پڑھ کے آپ کے پتہ نہیں کیا کیا ملے گا میں کہنے میں جوتیاں دے نوکرہ لیکن یہ حصہ پاکستان ہے کہ تلاوت نہیں کیتا جڑا ہون میں کرنے لگا روایت میرے نال ہے نا ایک کیڑا حصہ ہے رات دا ایک کیڑا حصہ ہے بولو تو سب بولے سو تو میں پڑھ سکتا تو چھوڑ دے سا حاضری ہوگی تیسرا حصہ ہے میرے آقا شبیر کلے بیٹھے آقا آواز نے فرمایا میری تصیف اور میری زندگی دی آخری رات دا آخری حصہ ہے تو اڈی دی زندگی دی آخری رات دا آخری حصہ ہے میں چاہتا آخری رات دے آخری حصے کی تو پہلے جو ہم شکل پیغمبر دی آزان آوے تے جنگ شروع ہو جائے میں چاہنا کو جرنیلی علی خطبہ دے مالک اس طرح دے پہنچ گئے ہو نا جنہیں ماتم بیٹھے ہو نا انشاءاللہ رکھ کے مکان دے سو بس جنہیں والے خطبے دا نام ہے جنہیں تسے آنا تسے جنہیں ضعیف آن اے جناب حبیب دی کمر جنہیں والے غازی آکھے تو کو میں خطبہ دینا بطور جرنیل میری تصیف فوج آ جاؤ قطار میں حبیب نے اس ساتھ تو پگلا آکے نمانی کہ صحابہ کو آدھے دیر نہ کرو عرصہ ہو یا علی دا خطبہ سمیا آئے آج جی عباس آدھا بھی تو تسے غازی دا خطبہ ہو سی سنانا اللہ آؤ سارے جمع ہو جاؤ فوج نے تیر تلوار نیزہ جدے کوئی جڑی شے گئی میں وقت نہیں کوئی بھرتی دا لفظ نہیں استعمال کر دے میں در دکھائے کھلوگ یہ قطار دے کائنات دی مختصر ترین مگر پاورفل ترین
فوج ہے جدا لوہا خون تو جیت گیا جدا خون لوہے تو جیت گیا لوہے دا نا نشان کوئی نہیں خون آج بھی جدا دادری کو ماتم کرے دیو نا تے روڑ دیو تے توڑے سارے خون دی خوشبو نہیں ہوندی نا انہا شہداء دے خون دی خاص خوشبو ہوندی جڑا جڑا سنگے و ضرور حسین حسین کرے یہ وجہ تو لوگ آدھے جلوس نہ کٹھو شریف سید محمد کھلو گے میرے آقا عباس نے خطبہ شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ مبدع الانوار راضی بن حمد اس اللہ دی جنور خلق فرمائے پڑھا ہے چھڑ دے ومولج اللیل فی النہار حمد ہے اس اللہ دی جے رات کو دن دا حصہ بنائے اما بعدو اللہ دی حمد و ثنا بعد میرے آقا عباس نے خطبے دے 4 حصے کی تھے وہ 4 جملے میں سنا کے ممبر چھوڑے پہلے حصے جو میرے آقا عباس نے اپنی فوج دی تعریف کی تھی اگر ایک خطبہ نہ ہوئے پتہ ہی نہ لگے کربلا دے شہداء دی عظمت کیا ہے اور دوسرے حصے جو میرے آقا عباس نے یزید دی فوج تے تبرہ کی تھی تیسرے حصے صحابہ دے اسرار تے میرے آقا عباس نے اپنا قصیدہ آپ پڑھے اور چوتھے حصے جو میرے آقا عباس نے دسی ہے حسرت اجازت ہوئے تو یہ 4 جملے پڑھ کے میں ممبر آمد حوالے کر مل کے ایک بار اس لوات پورا سید اللہم صلی علیہ پھر بھی صلوات پورا اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وآل ادھیا گوا ہوا اتھا آؤت پھر بھی صلوات پورا ٹھیک ہے بس اجازت ہے میں ڈھیر پڑھی کھنا تو 10 یا 15 منٹ اور پڑھنا پڑھو جی کس کو پڑھو جوان بے وجہ نے بہانا واسطی صلوات پڑھتا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل فرج آل محمد پڑھا جملے سرکار دا آدھی رات دا آخری حصہ ہے میرے آقا عباس اپنی فوج کو سڈے تو پہلے جو ہم شکل پیغمبر آزان دے میں تو کو بطور جرنیل خطبہ دینا تاکہ رہتی دنیا تک پتہ لگے کہ عباس علی دلال ہے سمجھا میں وہ خطبہ شروع کی دکھا رہا پہلا حصے 4 حصے پہلے حصے اپنی فوج کی تعریف کی فرمایا ایوہ الاخیار اے کائنات دے افضل ترین لوگ آؤ وَيَا انصار اللہ انصار آل اللہ والابرار فرمایا اے خاندان خدا دے مددگاراں والابرار اے او نیکوکار جنہاں تے نیکیاں فخر کرے جنہاں کو سمجھ نہیں ہے تو میں سمجھاؤں ایسا کوئی بھول کے نماز چپڑوں تے فخر کرے لو ایسا نماز پڑھ لے روزہ رکھ لگی تو بڑا فخر ایسا روزہ رکھ لیا عباس کھڑے آگ دے اے حبیب اے مسلم ابن اوزیہ اے زہیر بن قین اے بریر بن خزیر اے عبداللہ سنو کائنات نماز پڑھے وہ نماز تے فخر کرے جدہ تسا نماز پڑھو نماز توڑے تے فخر کرے مالک اس طرح پھر میرے آقا نے فرمایا واللہ آخری جملہ واللہ ان اسی سے آخری جملہ فرمایا واللہ انتم لب البریہ یہ جملہ ایسا ہے اگر خطبے جو چاہ کے دنیا کو پتہ نہ لگے شہدائے کربلا دی عظمت کیا ہے میرے آقا عباس اس لیے کوئی اور پڑھ ہی نہیں سکتا واللہ انتم لب البریہ لب کے کو عادت لب آدم بادام دی گری اٹھلی توڑ دے ہو نا وہ دے جڑی گری نکل اس نوادن لوگ اس گری دی خاطر ہی اللہ پورا درخت بڑھے جے نہ بناونی ہوئے اللہ بادام دا درخت ہی نہ بناوے میرے آقا عباس ہی واقعہ اپنی پاک تسی فوج کو وفادار فوج کو فرمانا واللہ انتم لب البریہ میں عباس کو اللہ دی قسم اے میری پاک فوج جے تسا نہ ہو وہ اللہ کائنات ہی نہ بناوے اللہ نے قوم قبیلے کائنات بڑھائی تو نہیں جتی بس صدقہ ہے یہ اپنی فوج کو تسلی دیتی ہے چلو ایک جملہ بنے لو جا ادھائی میرے آقا عباس دی آنکھی واس رہی ہے فرمائنا توڑے جو مطلب کوئی سمجھی کھڑا ہوئے جو آقا شبیر نے تو آپ کو کربلا جمع کی تھی توڑے جو کوئی سمجھی کھڑا ہوئے جو میں اپنے دل میں جمع ہو فرمائنا نہ تو سا خود آئے ہو نہ تو میرے آقا شبیر نے جمع کی تھی سارے حیران رہے ہیں سرکار میرے گلے بھی خط آیا میرے گلے بھی خط آیا تو
مصطفی فرمائے آقا شبیر جمانے کی توقع ہی کی تھے میرے آقا عباس فرمائے لقد اختارکم اللہ فی غر الاول لنصرت نبی ولیہی ولفرحت نبیہی فرمایا جدا اللہ نے آدم دی اولاد کو ذریعہ دی شکل بنایا اس ویلے اللہ نے توڑے ذرات اپنے دست قدرت تے چاہ کے ان چھپا کے آکھیا اے میرے اے وہ ہیں جڑے کربلاج میرے ولی دی نصرت کرس میرے نبی کو خوش کرس تو کوئی ترجمہ کرنا اللہ پاک اللہ ہے اس تو بعد میرے آقا عباس نے چھوڑیں گے چو جملے دو جائے سے چاہوا وہ دے دو یا ترے جملے پڑھ دیں میرے آقا عباس نے یزید کی فوج علیہ پاس اشارہ کیا اور یزید کی فوج کے تبرہ شروع کیا تبرہ ہے جڑے تبرہ کر میں جان دی ہوں انہوں نے میری گل میرے آقا عباس فرمایا لا تفرہو من حجوم الکفار فرمایا میری پاک فوج اے ان کافران دے حجوم تو نہ ڈرا ہے 9 لاکھ کافران دے حجوم تو نہ ڈرا ہے سوال تا یہ نا آقا پڑھ دے نمازیں اذانہ دیں قرآن دے کاری حاجی بھی ہیں روزہ دار بھی ہیں مسیحتہ دے پیش نماز بھی ہیں پھر بھی آدھے وہ کافر ہیں اذانہ دے کھڑے پھر بھی آدھے وہ کافر ہیں آقا عباس فرمائن چاہے کعبے دی چھت تے ہی کھڑے ہو کے اذان دے جڑا وقت امام کو کٹ کر کے یزید یا یزید جیسے کوئی امام مان لگے ہوتا اسلام ہے حصہ کوئی لا تفزعوا من هجوم الكفار ولا تفشلوا من کثرت الاشرار ان شریرہ دی کثرت تو تھوڑے پیر اکھڑن نے تھوڑے دل گھبرامن نے جو تبرے دی انتہا ہو گئی میرے آقا عباس فرمانے واللہ انہم کلاب النار علی دالی لال تسی فوج دے تسا چرنے فرمانے میں عباس کو اللہ دی قسم انہوں لک نظر دے انسان ہیں انہم کلاب النار در حقیقت جہنم دے کتے جڑے نبی دے پتر دے سامنے آئے سارا خطبہ گردار آواز جنہیں تبرہ کر لیا ہمارے آقا عباس نے بیٹھ کر سرگوشی کی تھی صحابہ نے بساوہ کے بالکل دھیمے جلے اولستم تعرفون ترائے وقت فرمائے سمجھ آگئی اولستم تعرفون ترائے دفعہ فرمائے میں کچھ سجان دینا میں کون آپ دے سگا ودے قدم جو گیا دے سونا جان دیتا اپنے آپ کو ہی آس لیکن جی میں تسا تعرف کرائے انہا سے جان دے یزید دی فوج کو ہی آس لیکن جی میں تسا تعرف کرایا انہا سے جان دے سرکار جان دے تک آپ کو اسا بھی ہے لیکن آج سالی آخری خواہش چا پوری کر سویرے ایسا کس وینے سونا آج اپنا قصیدہ اپنی زبان راجی سنا اجازت ہوگی تا 2 یا 3 جملے سناما چاہا سارا نہیں نہ وقت ہے نہ تو سب متعامل ہو سکتے میرے تو گیلہ کرے جنادن اسلام آباد اور طریقے پڑھ دی کہ آپ نے گھر دے نیڑے کرے اور طریقے اور پھر میرا قصور کوئی جتنا کہ دی پہ پاور ہوئے میں اتنا پڑھ دا میرے آقا عباس میں نال رہوا رکھڑا نا اشل تے ہاتھ رکھیا سجے ہاتھ مٹھی کھٹی گئی جلال فرمانا میری فوج جو چاہتے ہو میں اپنا آپ قصیدہ پڑھا تو سنو اے ان مٹھی گھٹ کے سینے تے ماری اشل دا سہارا گھٹ فرمانا انا حیبت الجبار عباس آدم سننا چاہتے ہو تو سنو میں اللہ دی ہے انا طلبت القرار میں ہوتا پترہ جڑا کدے فرار نہیں ہو انا سیف صاحب ذوالفقار میں ہوتی تلوار ہاں جدی تلوار دنا ذوالفقار اتھائی جلال چاہ کے دوسرا ہاتھ بچائے دو میں مٹھی گھٹی ہے گھٹ کے اور دو میں چوتھے جملے دی دو میں مٹھی گھٹ کے دو میں سینے تے مارے ایتا فرمائے انا العباس نام نہیں دسیا میں تو سمجھے جو اپنا نام دسیا ہے جو میں عباس نو مرحیلہ دلی تھا اپنی صفت دسی عباس صفت شیر دی شیر ستا بھی ہوئے نا آرام ان کو لیس آدھے جب ٹہل دا کھڑا ہوئے ان کو اسد آدھے جب بپریا کھڑا ہوئے اس لوگ وزن فرا دے شیر شکار تے حملہ کرے نا حملہ کر دے ہوئے جن چاہے اچھل دے
اگر پیٹ زمین تے لا کے اٹھو اس نو زیگا مارو، اگر میں جی میں کھڑے ہوائے جست مارے اس نو زرگا مارو، جدہ شکار کو نپ لگے او دی اگر گردن دبا کے ساتھ بند کر کے مارے اس شیر مور پیچھ حمزہ آدے، اور اگر شیر شکار کے حملہ کر کے انہیں فورت دو ٹکڑے کرے اس نو حیدر آدے، لیکن اگر شیر زیادہ بٹھویا ہویا ہوئے اور شکار دا جوڑ جوڑ کھول کے جدا کر چھوڑے اس نو پیچھ عباس آدے۔ اتنی جڑی حکر ماری اس نو دوہے مٹھی گھٹ کے سینے دے مارے انہل عباس ادمانہ میں او شیر ہوں جڑا شکار دے جوڑ جوڑ کھول کے جدا کر چھوڑا۔ بس تو حسرت دے جملے جلال چاہ گیا نا غازی، جلال چاہ گیا، جلال چاہ گیا این مقام تے پہنچ گئے۔ ان ویکھے نے فوج کیوں کھڑے ہو؟ سرکار توڑے نوکر سے نہیں ٹر جو توڑی ضرورت ہی نہیں، توڑی ضرورت ہی نہیں، سرکار شاف تو دور نہ کرو۔ فرمائے نہیں سویرے کہنا تو سا لڑنا تم والا کون لڑ سے؟ فرمائے لو کنت وحدی لو حامی عن سید الکریم کرا ترجمہ ملے آقا آواز فرمائے نے سردار دی حفاظت واسطے میں کل غازی کافی تو ابھی ضرورت ہی نہیں۔ آنکھنا نے آنکھیں سرکار یہ 9 لاکھ ہے تو سکنے ہیں میں مولا عباس کا خطبہ کڑا پڑھتا ناول نہیں کہ جی سی ڈی نہیں جی میں سنتے پہ میں بھی ہوں پہ پڑھتا ہے پھر سجاد شاہ جی اصرار نہ کیتا کر میں ڈھیر سارا وقت چھوڑ کے اندر شریف سید مومن فرمائے 9 لاکھ ہے، فرمائے 9 لاکھ ہے تک کیا میں بھی تو عباس میں بھی تو عباس اچھا 9 دے میرے آقا فرمائے بھی تھے کھڑے رہو لیکن تو کچھ تیر تلوار تیز گھٹ ضرورت نہیں، ابھی آرام نہ سویرے میری جنگ میں کھا مولا میدان کربلا تھے 9 لاکھ دے سامنے تسا پتر علی دا کی میں لڑ سکتا غدان واللہ انی اذکرکم زلزال یوم عظیم۔ اب آسادن سویرے میں ان جنگ کرساں جو کربلا دے میدان تو ابو قیامت دا زلزلہ بھی یہ حسرت ہے آقا آباس 2-4 صحابی مٹی دیوان جاتے سرکار قیامت دے زلزلہ تسا پتر علی تے کربلا آئے فرمائے ہون تو سا حیران ہو سویرے میری جنگ میں کہ کوئی اور بھی حیران ہو کون حیران ہو فرمائے غدان واللہ انی احیر جبرائیل فرمائے سویرے میں ان لڑسا میری جنگ میں کہ جبرائیل حیران ہو بس صرف جبرائیل نو غدان واللہ انی ادحشو اسرائیل اب آسادن سویرے میری جنگ میں کہ ملک الموت تے کب کپی تاریوس میری دہشت کو ملک الموت تے کب کپی تاریوس۔ شریف سید مومن ایتھائی اچانک سر جھک گئے تو فرمائے میری تسی فوج میں توڑا تسا کمانڈر توڑی منت کرے نا رات دا جتنی حصہ باقی ہے میں غازی خان ایک دعا مانگو یہ دعا سنا کہ میں چھوڑ لگا ایک دعا مانگو مولا توڑے واسطے فرمائے میں حکم دے رہا ایک دعا مانگو کیڑی فرمائے غدان واللہ لو آذانانی الامام فرمائے منگو دعا سوے اکبر دا تسا بابا میں کوئی اجازت دے دعا منگو میں کو میرا امام اجازت دے مولا پھر کیا کر سے فرمائے لا اجعل اصابعی سیفی غازی آدم سویرے پھر میں لوہے دی تلوار میں کوئی نہیں لڑنا مولا کی میں لڑ سے فرمائے لا اجعل اصابعی سیفی میں اپنی انگلیاں تلوار بنا لے میں اہل شام کو اپنی انگلیاں نال کٹ کے ایک پاس سے سر چھوڑ مولا انگلیاں نال فرمائے صرف کٹڑا نے میں انہیں شامیاں دے قبرہ نہیں بڑھاؤں مولا کیویں بڑھے سے 9 لاکھ ہے فرمایا میں بڑھے سے کیویں ان 2 قدم دور رہی نا پہ قریب آگے اشر دی پشت ہاتھ پھیرے ہاں گردن تے تھمکی دیتی بوسہ دے کے میرے آقا عباس میں سنو میں شامیاں کو دفناؤں رکھی غدان واللہ
انی احفر حفرا لأہل الشام بے فرسی فرمائیں میں ماردہ سا میرے اشل دیا ٹاپا شامیاں دیا قبرہ بڑھے اتنا ہی جلے والے پہنچے نا مارے آقا عباس اتنا جلال ہے یہ مٹھی گھٹی گیا تصیفات ایک باری تجھے گھٹو چاہ تھوڑے جو منظر بڑھ ویسے مٹھی گھٹو ہاتھ چاہوتے قبراؤں نے ہاتھ چاہ کے نا سرکار نعرے شروع ہو گئے تصی فوج نے ایسے نعرے مارے جو عرش حل دیا ہر زبان جو آواز نہیں میں نال مرائے نعرہ عباس نہیں اچھی آواز نال غازی دواز عباس 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 شیعہ سنیہ لکھے ہے اس طریقے نعرے مارے فوج نے عباس عباس دے راویہ دین لگدا جی میں کربلا دے ریت دے ہر ذرے چو آواز آ رہی عباس جی میں فرات دے ہر قطرے چو آواز ہوئے عباس عباس جی میں فرشتے تسبیح چھوڑ کے نعرے شروع کیجئے ہوئے عباس عباس ادھی رات نویلا سناٹے چلا عباس عباس دے نعرے لگے شریف سید محمد روایت دیو جو دو اثر تھے پہلا اثر یزید کی فوج کے تھے فرو فرارا جی میں ستے ہوئے اٹھ کے دوڑنا شروع ہو گئے کہ آنکھیں لگے غازی حملہ کر چھوڑے کس سے پچھو سڑ کے آکھیا عباس علی دلال دھوکے نال نہیں مرے رات دا حملہ نہیں کرے گا ایک اثر دوجا اثر تھے خیمے دے اندر جڑیاں بہنا بیٹھیاں جڑیاں پاک بھرجائیاں بیٹھیاں جڑیاں پتر تیار ودیاں کرے دیاں جلدی کرو عباس سدے دوت دیر نہ کرے آئے جدا عباس عباس دے نعرے بلند تھے اس ٹائم بیبیاں اپنے پتروں کو آکے جی میں بیٹھے ہون اندر نہ باہو جلدی کرو سڑے عباس حملے دی تیاری کر ہر بی بی اپنا پتر تیار کر کے خیام دے در دے باہر بھیجی آنا محمد جلدی ہو جاؤ اکبر جلدی ہو جاؤ قاسم جلدی ہو جاؤ میں دے روایت آدھی ساریاں بی بیاں پیچھے علی امیر دیاں دو دیاں اے خیمے دا لڑ ہٹایا جدہ بھرا دی فوج کو عباس عباس دے نعرے بھائی میں سنے میں در دکھا ہے میں چھوڑ لگا روایت آدھی ہے میرے آقا وڈی آقا ذاتی نے میں نام ہی چہتا رہا تھا کلی سڑی دے پاک حسین نے علی دی آلیہ دی نے شریکت حسین سید نے چھوٹی بھیڑ دا موڈا علا کے ہی کو جملہ آکے فرمایا بھین خیر جنہ دا غازی جنہ ویر ہوئے انہوں دے بردیاں جو کون دیکھ سکتا جنہوں دا عباس جی ویر ہوئے انہوں دے حسین جو کون میلی اکویٹ سکتا میرا سوال ہے کیا کسی غازی کو لڑن دیتا لڑن دیتا بولو میں ایک ویٹ کرے نا لڑن دیتا کسے کوئی نہیں لڑن دیتا کس سے نہیں لڑن دیتا بہن بھرا دی چپ کھا سید آوے سے میں ویٹ کرے سے با مشتاق شاہ تو ساس تو میں ویٹ کرے سے ممبر توڑی حوالے میں توڑی انتظار ہے جتنا دیر پڑے دے پہلے آ جاؤ تو میں پہلے چھڑ دے میرے والے پاس توجہ ہے کسے لڑن دیتے میرے نال بولو تو صحیح ایک حیثیت نہ ترو کسے بولو جی کسے لڑن دیتا جو لڑے عباس آج توڑے ساڑے کالے کپڑے ہو گئے علی دیاں دیاں دے جنگلے چ کپڑے ہو گئے نا غازی کو لڑنے نہیں دیتا بہن بھرا لیکن غازی سفرج آیا بہو یاد ہے آیا بہو یاد ہے ایک مقام دے غازی ڈھیر یاد آئے بلے سے پڑھا کتنا جنہیں والے کوفے دے زنداؤں نے ترائیڈی مسلسل ظلم تھے علی دی تھی ترائیڈی ایسا ظلم تھے جس کو شاید عام بندہ ظلم ہی نہ سمجھے لیکن جنہیں گھر اس تالیاں دیا ہے غیرت علیہ ہر فرد جنہیں سینے جو غیرت نور سمجھ سکتے اس تو بڑا ظلم ہی کہے مولا حسین دیا ظلمہ پیچھا رہے دیا ترائیڈی تک ابن زیاد لئین ابن لئین پلید ابن پلید دے حکم دے کوفے دیا بدبخت عورتاں ریشمی لباس پاکے ہاتھ زیور پاکے سویرے کرسیاں چاکے وہ زندان چاوینا جتھا علی دیاں دیاں مٹی دے بیٹھی ہوں اے لئین عورتاں سارا دی کرسیاں تے باوینا ایک بیدے ہاتھاں تے ہاتھ مار کے زیور کھن کھنا کے حسینا علی دیاں رووینا اکبر دی ماں رووے ہا سین پاک اصغر دی امڑی رووے ہا ترائے دی
میں کہیں مضمون دا ضامن نہیں، میں روایت دا ضامن ہوں، میں چھبی کتابہ خود ترجمہ کی تیر مقتل دی، میں کہیں سی ڈی دا ضامن نہیں، کہیں تخیل دا نہیں۔ پنج میں آقا فرمائے جب چوتھی رات ہے، چوتھی رات تے سویر تھی منا لیے مؤذن تہجد دا ٹائم ہاں، میری سین دی نگاہ اٹھی، غازی وڈا یاد ہے کرنچ بیٹھ بات سجا سے چھوڑ دیں، سامنے بیٹھی دروازے تھے وہ مستور جد چکتے سارے چوجہ خون جاری ہیں۔ سمجھ گئے ہو میں کہتی گل پیا کرنا حبش دی ہو وسدی جکو حسین مار دیا جکو علی دیاں ماں سدیں دیا سدیا نے ملکہ حبش اما فضا اٹھیے تنیاں ٹیک کے آنکھی دیوار دا سہارا کھنکی اٹھی جی سین اما آج میرا دل آخلا آج میری ماں نہ بانا ود آج میرا غازی بانا آج میرا عباس بانا غازی یاد آ گیا آج میرا ماں آج میرا عباس بانا سین حکم کر فرمایا اماں میں اولی الامر دی دیا دو اولی الامر براوان دی بہنا اے میرا باکر بھی اولی الامر اے میرا سجاد بھی اولی الامر اماں میں تے کوئی اختیار دیں دیا آج دروازے تے پہور انہیں سورج طلوع ہو سی اماں کوفہ تباہ کرنا کو بھی کر چھوڑی لیکن کوئی بھی کوفے دی نجس عورت زندان نہ آوے فرمایا اماں میری غیرت گوارا نہیں کرے گی میرے پیو دیا قرآن نلو ود استعالیاں نو ود دیا مٹی تباوے ایک خبیص اور تکرسیاں تباہ کے مسکرہ ہوئے اماں وان اختیار ضعیفہ بہ گئی سورج طلوع ہویا عورتاں حسب معمول ظالم حاکم کوفہ دے حکم کرسیاں چوا کے زیور کھنکھنا دی بھڑکیلے لباس پاک سنہری کرسیاں چوا کے جدا آئیں اگو ڈٹھے نے ایک ضعیف ہے جڑی وین کرے دی بیٹھ وین لکیرے مار کے مٹی تے آدھی بیٹھی ہے جی میں آج میں کو آکھے ہی میں کربلا غازی کو آکھے نہ تیرا اکبر مری لیا نہ تیرا شبیر لاوے نہ تیرے آنکھ محمد نہ تو قید خانے آوے آجی میں آج میں کو آکھے ہی میں کربلا غازی کو آکھے یہ وین کرے دی بیٹھی ضعیفہ جس سامنے آ رہی ہے سر چاہے اس وین چھوڑتے مٹی دو ہاتھ ہٹائے حقل مارے یا نسال کوفہ اے کوفہ دیا ہوتا خبردار تو آڑے جو کس سے بھی زندان اچھ قدم رکھے میں کوفہ تباہ کر دیس ایڑا لے جا یہ سین دا نا سین فضہ صلوات اللہ علیہ آدم عورتہ ڈر کے کھلوگی ویسے دو شریر عورتہ ہیں تاریخ کا دیئے اور نا جلدے انہاں آکھڑی ہے ضعیفہ ہے ایک کہتے ہیں ریکو نہیں دے سارے جو خون پیا وہاں جے کوفہ تباہ کر سکتی ہو گیا تک قید ہو گیا اتنا پتھر چلے آؤ آؤ باقی عورتہ آکھر لگیاں نہیں آج یہ دا او لے جا نہیں آج یہ دا لے جا کچھ ہو رہی بہرحال دو عورتہ قدم چاہے انہاں دا ایک قدم گلیے چاہ دوسرا قدم جو ایسے بھی رکھن لگے نہیں عورتہ رکھن لگیاں زندان اجا ہوا اجا سین فضہ صلوات اللہ علیہ نے ان ہاتھ ودا کے آکھیا تباہ نہ ہو دیا میں جو آکھے نہ آؤ یقوف دے گلیاں جو زلزلہ شروع تھی یہ دو عورتہ بھی واپس گلیاں جو آئیں ڈٹیاں تے اٹھی کے آدھیں ٹرو ساکو تے آدھیں نے باقی ہیں اور جنہ دیا کنیزہ کوفہ تباہ کر سکتے اللہ جانے یہ کون عزیز وقار ہے لیکن کسے نبی دا گھران ہے یا کسے ولی دا گھران ہے وقت نہیں آئے اس تو بعد اس واقعے کے بعد 17 11 یا 9 بھی تاریخ کا اختلاف لیکن جتنے دن رہن کوئی نہیں آئی عورت زندان اذیت دے تو جڑی آخری رات ہے غازی بن کے بیٹھی گئی سین فضہ دروازے تھے ادھی رات ویلے ڈٹھے نے ایک عورت ہے جن چادر پاتی ہوئی چادر پاتے گلی ظاہر ہوئی دائیں بیکیس بائیں بیکیس پھر کوشش کی تھی جو میں زندان میں داخل ہوں جتنی جلدی نالے داخل ہونا چاہتی اتنی جلدی سین فضہ صلوات اللہ علیہ ہاتھ بڑھایا فرمایا مائی روک جا ہاتھ بن گیا دی بی بی نہ روک میں اذیت دیونا لی نہیں میں مومنہ ہاں
میں کو آج پتہ لگا علی دی 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 آجی تا آخری رات ہے سویرے میری سین شام تو روڑنے میں عذیت دیوان نہیں آئی میں تو مکان دیوان آئی سین فیضا فرمایا تونے مومن نہیں لیکن وہ امیر المومنین دی دی ہے خدا حکم ہے وین دیا جو سین پسند فرمایا تھا آن آئی سین ایک مومن آئی میری امام رج کے مکان دیوائی سین ایک مومن آئی جی میری سین نے فرمایا کیوں آئی سین آدھی مکان دیوان آئی میری سین تلیاں ٹیک کے آنکھی فرمایا میں جلدی لایا میں تو سکھ دی ودیاں اما آج تک لوگا میں کو پتھر مارے کوئی تا ہوئے جڑی میرے آن اللہ کے آنکھیں تیرے اکبر دے بڑی ارمان تیرے شبیر دے بڑی ارمان میں جلدی لایا مومنہ آئی پر کل علی دی 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 حالت ویکھے سر تو چادر لا چھوڑے ایک گڑڑی ہے یہ چادر دے اتر رکھے زمین تے بے کے مٹی سارے چل لائی ماتم کریں دی قدمہ تے ڈھٹی ہے جڑا سید بیٹھو ڈاڑی دا واسطہ ہے یہ آج دا سید پتر مولا علی دا آج دیا سید آدیاں دیا مولا علی دیا سیدہ میں کو معافی دیوائے سید آدیاں میری امامہ معافی دیوائے میں حق تے سچ کھڑا پڑھنا کہیں دی سیڈی نہیں کھڑا پڑھنا روایت آدھی ہے ڈھٹی ہے قدمہ چوکھی گل کی تھی قدمہ چم کیا دی علی دی دی کاش کربلا بھرا دے کٹھے کس گئی ہوں تیری جتی کوفے نہ آوے سہر میں مالک ابن اشتر دے قبیلے دی خاتون میں تیرا وسطہ ویلا ہی ڈٹھے تیرا تیری زیارت کان کوفے دیا عورتاں تیرے باب علی کو درخواست جمع کرے دیا آج کئی دیر بڑھ سین تیرے پردے میں بین کر سین تیرے پردیاں دے وڈے ارمان سین تیرے اکبر دے وڈے ارمان تیرے غازی دے ارمان تیرے شبیر دے ارمان تیری جوڑی دا ارمان سین مکان ہندی رہی سیدات نے جڑیاں ستیاں او بھی اٹھی گئی ایڈو معزن آزانہ تے جڑے او کھلاز میری سین فرمایا مومنہ ہونٹ ٹوروائی قدم جم گیا دی علی دی حکم نہ دے میرا دل ہے میں کو قیدل بنا دی میں شام تک تیری پیر چم دی جوڑ سا دیتا بھیڑ ود ہوئی سی ایک پاس پردہ میں چا بڑے سی میری سین نے جڑا جملہ کہ میری امامہ تو سا سمجھ سکتی ہوں میری سین فرمایا نو میں علی دی دیا میں جان دیا میں ماکان ما یکون دیا ہوں تو گھر ٹور وڑ تیرا شوہر کہیں نہیں تیرا پتر کوئی نہیں تیری جوان دیا فرمایا گھر ٹور وڑ تیریاں جوان دیاں تیریاں منتظر مومنہ قدمہ دے رہ کے آدھی مدینے تا تیریاں ہی رہ گئے فرمایا نا میں حکم دے دیا ایک باری ٹور وڑ دیاں ماد بغیر نہیں جیت سکتی اچھا سین ویلی سین ایک امانت چاہی ہوتی ہے یہ امانت لے لو یہ امانت انہ دنہ دا واقعہ جڑا میں پڑھدا پیا نا آگو پیچھو نہیں کھڑا پڑھدا انہ دنہ دا واقعہ میری سین فرمایا آگو ٹور وڑ آکھن لگی سین ایک گٹھڑی یہ امانت ہے یہ لے لو تو میں ویلی سین نے گٹھڑی چاہی کھولن کا ارادہ کی تھا مومنہ قدم چم گیا جی سین تسا نہ کھولو وہ وقت کون کھولے فرمایا عرض کی تھی سین جائیں ایک امانت دیتی ہے نا اس آکھیا کھولے تو میری 4 سال دی دی کھولے میری سین پوچھے مومنہ امانت کہہ دیتی ہے کہ کہہ دی دی کھولے رو کے عدی اے تیرے بھرا دے وکیل مسلم ابن عقیل دیتی ہے کہ آخر جدہ قیدیاں دا قافلہ ہوئے نا دیوی تے آنکھی کوئی اور نہ کھولے میری 4 سال دی معصومہ دی کھولے بس بابے دا نام سو دی گئی ہے پچھو بیٹھی ہے جناب مسلم دی 4 سال دی یتیمہ تڑپ کے اٹھی کے اگو آوے تھی وہ بھی ماں یہ امانت میرے بھی ہوتی تھوڑی جی آواز دیوائے میں کو ایک وین کرائے امانت میرے بھی ہوتی تھی سین اگر اجازت دیو تو میں کھولا سین فرمایا بسم اللہ 4 سال دی شہزادی مٹی دے بیٹھی پہن گڑ کھول دی اور میری امام مطلب سچین دی پیا وہ جو وچ چادران کوئی نہ مطلب میرے بھرا سوچنے وچ زیواران کوئی نہ کوئی کھانے دی شاید نہیں تو میں گڑ کھولی وہ جناب مسلم دا خون آلود چولا ہمیں تو دیکھو دھیاں سمجھ سکتی یا وہ سمجھ سکتے جڑا دھیاں جناب مسلم دی دی پیو دے خون دی خوشبو سنگی یہ چولا چہرے تے چپا ہے ٹھائے والے کی تے
परदेस, हाय ओ मेरा परदेसी बाबा, हाय ओ मेरा तस्सा बाबा, हाय ओ मेरा कल्ला मरी मड़ल बाबा। चौथा वैड़ नहीं आया, चौथा वैड़ बीबियां रल के की गए इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिवायत आदि है बीबियां वैड़ शुरू की थे, मातम बपा होया। कोई आदि वाह मुहम्मद वाह अलिया वाह हसना वाह हुसैना वाह मुस्लिमा। बीबियां वैन शुरू की थे, मातम शुरू की था। मैं तो देख में मत छोड़ा, लेकिन तारीख दी है कि 4 साल दी मासूम जिहदे कान जख्मी है, उस बीबी वैन नहीं की थे, मातम नहीं की था। जिमें जो जनाब मुस्लिम दी शहजादी दा मैयत मिट्टी ते बीबे टुरदी आई है, आके मुस्लिम दी धी दा सर झोली विच पाया, मत्था चुमिया ते रो के आदि है चाचे मुस्लिम दी धी खाली चोला नहीं देख सकी। और मैं फिर देख, मैं प्यो दे कातिल दिया मिन्नत